جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی غرض سے لے کے نکلے تو ان کو آقا علیہ السلام کی ولادت کا اہتمام ہے نا سارا. یا حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے ایسے رشتے کی تلاش تھی جو مصطفیٰ کی والدہ بننے کی اہل ہو، جن کی گود میں نور مصطفیٰ آ سکے، کیونکہ وہ بشارتیں پا رہے تھے کہ حضور کی ولادت کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، علامات ظاہر ہو رہی تھی. تو اعلیٰ نسب کے رشتے کے لیے تلاش میں تھے جس نسب میں اسی طرح طہارت ہو. تو امام ابو نعیم اور امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ جب وہ گزرے رستے میں ایک بہت بڑی نامور کاہنہ تھی، بڑی نامور کاہنہ، اور وہ تورات اور سابقہ کتب انبیاء اور صحائف انبیاء کی عالمہ تھی، اور خوبصورت تھی. اسے اپنی خوبصورتی پر بھی ناز تھا، اپنے علم پر بھی ناز تھا، اپنی شہرت پر بھی ناز تھا. اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور ان کے ماتھے میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا. اس چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ کو ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں دیکھا تو اس کاہنہ نے درخواست کی حضرت عبداللہ سے کہ آپ کچھ تھوڑا وقت میرے پاس قیام کر لیں. اس کی خواہش تھی تاکہ ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے. اس نور کو، اس حسن کی تجلی کو دیکھا، اس کی خاطر کہا کہ میرے پاس قیام کریں. حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا اور فرمایا اما الحرام فالممات دونہ. اب آپ اندازہ کریں جو میں نے کہا کہ دور جاہلیت کی ایک معمولی سی آلودگی میں نے بھی آقا علیہ السلام کے نسب کے کسی مرد اور عورت کو آپس میں مس نہیں کیا. حضرت عبداللہ نے کہا اس خاتون کو، اس نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس ایک دن رات قیام کر لیں میں آپ کو 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی. 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی. آپ نے فرمایا یہ رشتہ حرام میں اس سے مر جانے کو بہتر اور آسان سمجھتا ہوں، میں قیام نہیں کروں گا. چلے گئے. آگے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقدر تھا آقا علیہ السلام کی والدہ بننے کا، جن کا مقدر تھا، ان کا انتخاب ہو گیا. پھر انتخاب ہوا، ان سے نکاح ہوا، اور حج کے ایام تھے. یہ بھی عجیب بات ہے، جب ان کا نکاح ہوا تو مینا کے مقام پر نکاح ہوا، اور حج کے ایام میں حضرت عبداللہ حضرت آمنہ نے قیام فرمایا، اور آقا علیہ السلام کا نور اقدس حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن میں ایام حج میں منا کے مقام پر منتقل ہوا. اب یہ بات جو آگے کہنے والا ہوں میں نے اس پہ تأمل کیا، غور کیا کہ حکمت کیا ہے. گھر تو مکہ میں تھا تو سیدھا لے کے مکہ میں آ جاتے، شہر مکہ میں نکاح ہونا چاہیے تھا، وہیں گھر میں قیام ہوتا. کیا وجہ ہے کہ نکاح ہوا ہے، مینا میں ٹھہرے ہیں، کچھ دن وہاں مینا میں قیام کر کے ایام حج میں جن دنوں میں قربانی دی جاتی ہے اور کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر مکہ معظمہ میں آئے واپس. وجہ تو میری سمجھ میں اس کی وجہ آ گئی، اللہ رب العزت نے ڈال دی. وہ یہ کہ یہ اشارہ تھا چونکہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کعبہ کے وقت حضور کے میلاد کی دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ ہماری نسل و ذریت میں ایک طبقہ امت مسلمہ کا رکھنا، اور اس امت مسلمہ میں سے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کو مبعوث کرنا، میری نسل میں مبعوث کرنا. چونکہ اللہ رب العزت نے ولادت مصطفیٰ کے لیے نسل اسماعیل کو منتخب کیا تھا، اور وہ تعمیر کعبہ میں شریک تھے اپنے والد کے ساتھ، اور وہ دعائے ولادت مصطفیٰ میں شریک تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ. لہٰذا یہ اس دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ تھا، چونکہ یہ مقام منا کا حضرت اسماعیل کا وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام انہیں بچپن میں ذبح کرنے کے لیے لائے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی، رب کائنات نے فدیہ کر دیا اور اس کی جگہ جنت کا دمبا بیچ کے ذبح کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو سلامت رکھا، چونکہ ان کی نسل سے تاجدار کائنات نے آنا تھا، اور وہ ابھی بچے تھے 9-10 سال کے. اب یہاں چونکہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہوا اور وہ آقا علیہ السلام کے تولد اور آپ کے انتقال نور کے لیے اور آپ کی بقائے نسب کے لیے زندہ رکھے گئے،
لہٰذا اللہ رب العزت کی حکمت و مشیت یہ تھی کہ جب حضرت آمنہ کا انتخاب ہوا، عبداللہ اور آمنہ دونوں کو مینا میں ٹھہرایا، جس مقام پر حضرت اسماعیل کو بقا ملی تھی ولادت مصطفیٰ کے صدقے سے، اسی مقام پر نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کو منتقل ہوا۔ یہ وہی ایام حج تھے، وہی کنکریاں مارنے کے اور قربانی کے ایام تھے، وہ زمانہ جو واقعہ حضرت اسماعیل کا پیش آیا، وہی زمانہ نور مصطفیٰ کا انتقال ہوتا ہے پشت حضرت عبداللہ سے بطن حضرت آمنہ کی طرف رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو کچھ دنوں کے قیام کے بعد واپس پلٹے، نور حضرت آمنہ نے سنبھال لیا ہے امانت کے طور پر۔ واپس آئے تو اسی خاتون کے پاس سے گزرے، چونکہ وہ کاہنہ تھی اور پرانی کتب کی ماہر تھی، تو آتے جاتے قریش بھی اور لوگ بھی علامات پرانی کتب کے حوالے سے پوچھتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے پرانی کتابوں میں تھے، حضور کے میلاد کے، آمد کے، بعثت اور ولادت کے آثار کا تذکرہ تھا، علامات کا تذکرہ تھا۔ ہر وقت آتے جاتے اس سے ملاقات کرتے، تو بیٹھے، اب وہ کاہنہ حضرت عبداللہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتی بھی نہیں تھی، تکتی بھی نہیں تھی۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ آپ نے پوچھا حضرت عبداللہ نے اس کاہنہ سے کہ اس وقت تو مجھے 100 اونٹ دیتی تھی اور آج تکتی بھی نہیں ہو میری طرف، وجہ کیا ہے؟ اس وقت اس نے جواب دیا کہ اب اس لیے آج نہیں تکتی، قد فارقک النور الذی سالتک لاجلہ، عبداللہ اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نور جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا، جس کی خاطر میں نے دعوت دی تھی کہ میرے زوج بن جاؤ، شوہر بن جاؤ، اور تم نے قبول نہیں کیا تھا، وہ نور تم سے جدا ہو گیا، وہ قسمت والی بخت والی آمنہ لے گئی، اب مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے۔ تو دیکھا کس طرح وہ اپنی سیرت کو پاک رکھتے اور کس طرح حضور کے نور کا پاکیزہ پشت سے پاکیزہ بطن کی طرف منتقل ہونے کا الوہی اہتمام تھا۔ یہ آپ کے نسب کی فردیت ہے، یہ آپ کی ولادت کی فردیت ہے، یہی آقا علیہ السلام کی شان اقدس کی فردیت ہے۔ قرآن مجید میں حضور کی شان کی فردیت یعنی انفرادیت 3 گوشے اس کے اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ قرآن مجید کو پڑھیے، جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوتا، جتنے انبیاء کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تمام انبیاء کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ ان کا نام لے کر اللہ خطاب فرماتا، براہ راست فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم جنت میں آ جاؤ، یا نوح اہبط بسلام من منا، اے نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم ہم نے تمہارا خواب سچا کر دکھایا، یا موسیٰ انی انا اللہ، وادی ایمن میں کہا موسیٰ میں اللہ ہوں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم نے تمہیں غلام کی بیٹے کی بشارت دی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ قوت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو تھام لے، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، اے عیسیٰ بن مریم میری نعمت کو یاد کر۔ تو آپ نے دیکھا قرآن مجید میں یہ تمام مقامات وہ ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جس کو بھی چاہا خطاب کیا، نام لے کر خطاب کیا، اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ یہاں شان فردیت یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات میں سے کسی طبقے کو، حتیٰ کہ انبیاء اور رسولوں کو بھی حضور کا مثیل نہیں بنایا، کوئی حضور کے مثل نہیں ہے، کوئی آقا علیہ السلام جیسا نہیں ہے، شان میں، رتبے میں، مقام میں، عظمت میں، علوف میں۔ آقا علیہ السلام کی شان، آپ کی عظمت، نبوت و رسالت کا درجہ، مرتبہ، علوف، قدر و منزلت، حضور کی عظمت و تمکنت، ہر شے، درجات کی ہر شے، ہر ایک سے افضل اور ارفع اور منفرد ہے، کوئی حضور جیسا نہیں بنایا اللہ نے، کسی کو حضور علیہ السلام کے ساتھ برابری نہیں دی سوائے نفس نبوت و رسالت کے۔ حتیٰ کہ خطاب میں بھی آقا علیہ السلام اور انبیاء کے خطاب میں فرق رکھا، اسلوب خطاب میں، انداز خطاب میں، سب کو نام لے کر بلایا، جیسے میں نے قرآن مجید کی بہت سی آیتیں آپ کو پڑھ دی۔ جب آقا علیہ السلام کو خطاب کرنا چاہا، اللہ نے بات کی تو 2 طریقے اپنائے، ایک انڈائریکٹ خطاب اور ایک ڈائریکٹ، ایک بالواسطہ ایک بلا واسطہ۔
بلا واسطہ سے مراد یا کہہ کر اے، جیسے باقی انبیاء کے خطاب ہوئے، اور بالواسطہ یا یعنی اے کہے بغیر۔ تو خطاب میں جب بھی اللہ پورے قرآن کو علم سے والناس تک پڑھیے حضور کو مخاطب ہوا ہے تو حضور کا نام نہیں لیا، آقا علیہ السلام کا نام نہیں لیا، فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اب نام نہیں لیا، فرمایا آپ کی عمر کی قسم یہ لوگ اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو جب مخاطبہ ہوا تو فرمایا لعمرک، محبوب آپ کی عمر کی قسم، نام نہیں لیا۔ کہیں خطاب کیا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، خطاب حضور کو کر رہے ہیں، مگر فرمایا میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ محبوب آپ اس شہر میں ہیں، وانت نام نہیں لیا۔ فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ آپ نے دیکھا خطاب حضور سے ہو رہا ہے مگر حضور کا نام نہیں لیا جا رہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو قسم کھا کر حضور کا ذکر کر دیا، ما انت بنعمت ربک، نام نہیں لیا۔ تو آپ نے غور کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین اور قرآن کی قسم کھا کے آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور کی شان کی قسم کھا دی یا حضور کے لیے قسم کھا دی اور حضور کو خطاب کر کے ذکر کر دیا مگر محبوب کا نام نہیں لیا۔ اس طرح جیسے یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا داؤد کہا، یا زکریا کہا، یا یحییٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، پورے قرآن میں الحم سے والناس تک کہیں یا محمد نہیں کہا، نام نہیں لیا، قسم کھا دی اور محبت برا شان برا ذکر کر دیا محبوب کا۔ اور اگر براہ راست خطاب کرنا ہے نام لینے کے لیے تو نام نہیں لیا، حضور کا ذکر حضور کے لقب سے کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے، اے چادر والے، اے نبی، اے رسول، نام نہیں لیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ انداز خطاب میں بھی آقا کی فردیت کو قائم رکھا، نمایاں پن، انفرادیت، عدم مثلیت، اس کو قائم رکھا۔ پھر ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے، یہ جو پہلے بیان کیا اس کا ذکر میں نے بھی کئی بار کیا اور آپ بھی کرتے سنتے ہیں، میں نے ذرا تفصیل سے زیادہ آیتوں کا احاطہ کر دیا آپ کے لیے تاکہ مضمون زیادہ جامع بن جائے، مگر ایک اور لطیف نکتہ ہے جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوا ہوگا، وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا جا بجا کہ پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ جب کلام کیا، پہلی امتوں نے اپنے انبیاء کو، اپنے دور کے نبی کو خطاب کیا، امت نے، پہلے تھا خدا نے خطاب کیا نبی کو نام لے کر، اور آقا علیہ السلام کا نام لے کر نہیں کیا۔ اب ذکر آ رہا ہے امتوں نے اپنے نبی کو خطاب کیا، مخاطب ٹھہرایا اور نام لے کر، اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، اور بیان جب قرآن کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن نے انڈورس کر دیا، جائز قرار دے دیا اور کہا کہ یہ سنت الہیہ ہے، ہاں یہ جائز تھا، چونکہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ امت نوح علیہ السلام کی امت نے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، امت نے کہا اے نوح، امت نے کہا نام لے کر یا ہود، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، امت نے یاہود پکارا، امت نے کہا قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ تو آپ نے دیکھا قرآن مجید نے تمام انبیاء کی امتوں کا ذکر کیا اور خود قرآن کے اندر اسے انڈورس کیا کہ ہر امت اپنے نبی کو یا نوح، یا صالح، یا ہود، یا شعیب، یا موسیٰ، یا عیسیٰ کہہ کے پکارتی۔ اب جو نکتہ سمجھانے والا ہوں وہ یہ کہ یہ وہی قرآن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ امتیں اس طرح اپنے نبی کو پکارتی، اس طرح خطاب کرتی، اس طرح ندا دیتی۔ جس قرآن میں رب نے خود بیان کیا ہے یہ ذکر کہ امتیں اس طرح پکارتی، اسی قرآن میں جب امت مصطفیٰ کو مخاطب ٹھہرایا اللہ پاک نے تو فرمایا سنو، حضرت نوح کی امت نے انہیں یا نوح کہا،
حضرت صالح کی امت نے صالح کہا، حضرت ہود کی امت نے یا ہود کہا، حضرت شعیب کی امت نے یا شعیب کہا، حضرت موسیٰ کی امت نے یا موسیٰ کہا، حضرت عیسیٰ کی امت نے یا عیسیٰ کہا، سب انبیاء کی امتیں تمہیں میں بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نام لے کر پکارتی نہیں، مگر خبردار امت محمدی میں سے کوئی شخص جب میرے مصطفیٰ کو پکارے تو نام لے کر نہ پکارے۔ جب میں نے رب ہو کر انہیں نام سے نہیں پکارا تو تم امتی ہو کر نام سے نہیں پکار سکتے، تاکہ میرے مصطفیٰ کی عظمت شان فردیت پر قائم رہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کو دعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، خبردار میرے مصطفیٰ کو اس طرح اس مماثلت میں نہ پکارا کرو۔ تو بلانے کے انداز میں بھی شان فردیت قائم رکھی، اپنے خطاب میں بھی شان فردیت قائم رکھی۔ اور شان فردیت کا ایک اور عظیم گوشہ، جب میں فردیت کہتا ہوں تو موازنہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کا معاملہ پہلے نبیوں کے ساتھ کیا تھا، امتوں کا معاملہ ان نبیوں کے ساتھ کیا تھا، پھر اللہ کا معاملہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے، اور امت محمدی کا معاملہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہو۔ اس سے شان فردیت اجاگر ہوتی ہے کہ جس طبقہ سے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، طبقہ انبیاء سے اور طبقہ رسول میں، اس میں کسی کی شان آقا کے شان جیسی نہیں۔ تو ہم جو فروتر ہیں پھر وہ حضور کی مثلیت اور برابری میں کس طرح تصور کر سکتا ہے؟ جب آقا کے انداز خطاب میں برابری ممکن نہیں، آقا کے ذکر میں برابری ممکن نہیں، آقا علیہ السلام کا تذکرہ اس میں برابری اور تساوی ممکن نہیں، تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی شؤون، شانوں کے دیگر معاملات میں برابری کا کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ یہ وہ شان فردیت ہے۔ اب جو تیسرا اور آخری نقطہ بڑا اہم، وہ یہ کہ ہر امت اپنے نبی پر تانا زنی کرتی تھی، جیسے کفار و مشرکین مکہ نے بھی تانا زنی کی، مگر قرآن گواہ ہے جس امت نے اپنے نبی کو کوئی تانا دیا اور الزام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود اس نبی کی امت کے تانے کا جواب خود اپنی طرف سے نہیں دیا، یہ قرآن ہے، بلکہ اس نبی کو وحی فرمائی اور اس نبی کو ہی حکم دیا کہ وہ امت کے تانے کا جواب دے اور ان کے تانے کو رد کرے، ان کے الزام کو رد کرے۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کے الزام کو خود رد کیا، امر الہی سے، وحی الہی سے خود رد کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے تانا دیا، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا اے نوح ہم آپ کو معاذ اللہ گمراہ دیکھتے ہیں۔ اب اس کا رد اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ پاک خود فرنٹ پہ نہیں آ گیا دفاع کے لیے، نہیں، وہی کی نوح علیہ السلام کو اور فرمایا نوح تم ان کا رد کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا، قال یا قوم لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم کوئی گمراہی کا شائبہ بھی نہیں میری ذات میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ انہوں نے معاذ اللہ گمراہی کا تانا دیا، نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رد کر دو ان کے تانے کو۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم نے تانا دیا، قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہہ، معاذ اللہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو بے دانش دیکھتے ہیں، عقل مند نہیں ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ ہوش مند نہیں ہیں، تانا دیا۔ ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کے تانے کا رد کرو، انہوں نے جواب دیا قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ہود علیہ السلام بولے اے میری قوم مجھ میں کوئی سفاہت اور پاگل پن نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تمہاری بات کا رد کرتا ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، انہوں نے تانا دیا، فرعون کے دربار میں جب واقعہ پیش آیا کہ یہ جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا کہ اے موسیٰ ان کے تانے کو رد کر۔ موسیٰ علیہ السلام رد فرمایا، قال موسیٰ خود جواب اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، جب میرا عظیم معجزہ دیکھ چکے ہو تو اب تم کہتے ہو یہ جادو ہے، جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے، میں نے تمہیں فلاح دی۔ تو آپ نے دیکھا اس طرح یونس علیہ السلام تھے، اس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام تھے،
ہود علیہ السلام ہوئے، شعیب علیہ السلام ہوئے، جتنے انبیاء کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ آراف میں ذکر آیا ہے کثرت کے ساتھ، سورہ ہود میں ذکر آیا ہے کثرت کے ساتھ، سورہ آراف میں ذکر آیا ہے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ. گویا جتنے انبیاء علیہ السلام کے اوپر قوموں نے تانے دیے، اللہ نے ان تانوں کا ذکر بھی کیا، اور ان نبیوں نے ان منکر قوموں کے تانوں کو رد کیا تو اللہ پاک نے ان کے رد کو بھی روایت کیا، بیان کیا. اور پورا قرآن گواہ ہے، ہر جگہ نبی کو حکم ہوا کہ ان کے تانے کو رد کریں، اللہ پاک خود فرنٹ پہ نہیں آئے کہ وہ خود رد کرنے لگ جائیں اور دفاع نبوت میں خود جواب دیں. یہ کل انبیاء علیہ السلام کے لیے سنت الہیہ تھی. مگر جب آقا علیہ السلام کی باری آئی، اب وہ بھی سنیے کس طرح شان مصطفیٰ کی فردیت ہر معاملے میں قائم ہے. مرحبا صلی اللہ. جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو آقا علیہ السلام کو منکر کفار و مشرکین عرب جو تھے مکہ، اس قوم نے تانا دیا کہ آپ مجنون ہیں. اب اللہ پاک نے پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سے نہیں فرمایا محبوب ان کے تانے کو رد کر. جب حضور پر تانا آیا فرمایا میرے محبوب آپ ایک طرف ہو جائیں، ان سے میں خود نپٹ لوں گا. میرے محبوب ایک طرف ہو جائیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے ان بدبختوں کے تانوں کا جواب دینے کی، میں جانوں اور میرا کام جانے، میں رد کروں گا. ہر نبی کو فرمایا رد کر اس بدبخت قوم کے منکرین کے تانے کو، ہر نبی نے رد کیا. جب مصطفیٰ پر تانا زنی ہوئی تو فرمایا محبوب آپ آرام سے بیٹھیں، میں رد کروں گا. یہ شان مصطفیٰ کی فردیت ہے. تو انہوں نے کہا مجنون ہیں. آقا علیہ السلام کی اس شان کے دفاع میں اور ان کے تانے کے رد میں سورہ القلم میں ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور لطف کی بات پھر یہ فرمایا نون، اور قسم ہے قلم کی اور وہ جس سطروں کو لکھتی ہے، میرے محبوب آپ اپنے رب کے انعام سے فضل سے کبھی مجنون نہ تھے نہ ہیں. یہ توجہ سے سننے والا نکتہ ہے، وہ یہ کہ تانا قوم نے دیا، آقا علیہ السلام کو مجنون کہا. تانا بدبخت قوم نے دیا کہ آپ مجنون ہیں. پہلے انبیاء کو بھی تانا قوموں نے دیا، رد پیغمبر نے کیا ایک بات، اور دوسری بات پیغمبر نے رد کیا تو قوم کو براہ راست جواب دیا، ڈائریکٹ رد کیا قوم کو خطاب کر کے. یہ بات بڑی اہم ہے. اب ادھر شان بدل گئی، محبوب پہ تانا آیا تو ایک تو حضور کو روکا کہ محبوب آپ جواب نہ دیں، ان بدبختوں کو جواب میں دوں گا، اور دوسرا حضور پر تانا زنی کرنے والے، مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والے، آپ کی شان اقدس میں زبان درازی کرنے والے، جب ان کو رب نے تانا دیا تو انہیں اپنا مخاطب ہی نہیں بنایا. وہ میرے محبوب کی گستاخی کرنے والے اس قابل ہی نہیں کہ انہیں مخاطب بناؤں، ان کو منہ طرف ان کی طرف توجہ کر کے انہیں اپنا مخاطب ٹھہراؤں، انہیں جواب دوں. تانا ان بدبختوں نے دیا تھا، اور جواب جب حضور کو دیا تو اللہ نے محبوب کو خطاب کیا، فرمایا وما انت بنعمت ربک مجنون. ان کو مخاطب ہی نہیں ٹھہرایا، منہ ہی نہیں لگایا. پنجابی میں کہتے ہیں انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا، اس قابل ہی نہیں سمجھا بدبختوں کو کہ انہیں مخاطب ہی کریں اور ان کو کہیں کہ تم غلط کہتے ہو، دفع ہو جاؤ، تم اس قابل نہیں کہ تمہاری طرف منہ ہی کیا جائے. فرمایا میرے محبوب رب کا کرم ہے، تو مجنون نہیں ہے. اور پھر صحابہ کو خطاب کیا، حضور کے عاشقوں کو کہا وما صاحبکم بمجنون، ان بدبختوں کے تانے پر نہ جانا، تمہیں صحبت کا شرف عطا کرنے والا مجنون نہیں ہے. پھر تانا زنی کی گئی، حضور کے شاعر ہیں، یہ شاعری کرتے ہیں. اب ان کے تانے کا رب حضور نے نہیں دیا، رب کائنات نے دیا. انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ رسول پاک کا کلام ہے، رسول کریم کا، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تیسرا تانا دیا کہ حضور معاذ اللہ کاہن ہیں. حضور کو نہیں فرمایا جواب دو، رب جواب میں آئے وَوَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. میرے محبوب کا قول اور کلام کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. کسی نے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ، جن شیطان کا لفظ بولا کفار مشرکین نے کہ ان کا کلام ہے، یہ حضور پر القاء کرتے ہیں. رب نے جواب دیا، رد کیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
یہ کسی جن شیطان کا قول بھی نہیں جو میرے محبوب کی زبان سے سنتے ہو. اللہ ہر جگہ جواب دے رہا ہے. میرے محبوب آپ زحمت نہ کریں بدبختوں کے تانوں کا جواب دینے کی. ان کا رد میں کروں گا، اور جب میں رد کروں گا تو میں اپنا مخاطبہ بھی ان کی طرف نہیں کروں گا، چونکہ محبوب کی گستاخی کرنے والے اس لائق ہی نہیں کہ انہیں خطاب کیا جائے. حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے کہا ابتر ہے، ان کی منقطع نسل ہے، ان کی نسل کٹ جائے گی. ایک بدبخت نے کہا، سورہ کوثر نازل کی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. میرے مصطفیٰ کو منقطع نسل کہنے والے میرے محبوب آپ کا دشمن ابتر ہے، اس کی نسل کٹ جائے گی اور اس کا نام و نشان صفحہ ہستی پہ نہیں رہے گا. آپ کا ذکر اور چرچا ہر وقت ہوتا رہے گا. 15 صدیاں گزر جائیں گی تب بھی رات کے اندھیروں میں نشتر پارک میں بھی آپ کا ذکر ہوگا، اور مینار پاکستان پہ بھی آپ کا ذکر ہوگا، اور کائنات ارضی کے شرق سے عرض تک، غرب تک، اور زمین سے آسمان، کائنات کے کونے کونے میں آپ کا ذکر ہوگا. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا. ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. اندازہ کر لیں. کسی ایک نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مصطفی محمد کا رب ان سے روٹھ گیا، ان سے ناراض ہو گیا. کسی نے یہ تانا دیا. رب نے کہا میرے محبوب آپ جواب نہ دینا، خود آیت اتاری والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. چاش کی روشنی کی طرح چمکتے ہوئے آپ کے مکھڑے کی قسم، اور شب تاریک کی طرح آپ کی زلفوں کی تاریکی کی قسم، آپ کا رب نہ آپ سے روٹھا ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے. تانا کوئی دیتا ہے، جواب مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کا خدا دیتا ہے. کوہ صفا پر ابو لہب نے حضور کی پہلی دعوت توحید کے اجتماع پر حضور کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہے معاذ اللہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، استغفر اللہ العظیم. اس بدبخت نے کہا تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا. اس نے ہاتھ اٹھا کر حضور کی طرف بدبختی کا کلمہ کہا. صحیح بخاری میں ہے. رب نے کہا میرے مصطفیٰ آپ ملول نہ ہوں، رنجیدہ خاطر نہ ہوں. اس نے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کی، رب نے جواب دیا سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب. میرے مصطفیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر ایسا گستاخانہ کلمہ کہنے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. دیکھو کسی نے آقا علیہ السلام کو مذمم کہا، اللہ پاک نے 9 بد خصلتیں اس کی قرآن میں گنوا دی. الحمد سے والناس تک جب پورے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک مقام ایسا نہیں جہاں منکر قوم کے کسی طبقے یا کسی فرد نے آقا علیہ السلام کا انکار کرتے ہوئے تانا دیا ہو اور آقا علیہ السلام کو ضرورت پیش آئی ہو اس تانے کا رد کرنے اور اپنا دفاع کرنے کی. جب کسی نے تانا دیا تو تانے کے رد کے لیے خدا نے جواب دیا. کسی نے گستاخی کی تو گستاخی کے رد کے لیے خدا نے جواب دیا. حضور کا دفاع کیا تو حضور کی شان نبوت میں فردیت ہے، شان رسالت میں فردیت ہے، شان محبوبیت میں فردیت ہے، شان ولادت میں فردیت ہے، شان نسب و طہارت میں فردیت ہے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ہر پہلو میں فردیت ہے. ارے یہ فردیت تو حضور کی بعثت کے بعد کی باتیں آپ نے سنی. ارے اس سے قبل جب آقا علیہ السلام معصوم بچے تھے تب بھی آپ کو شان فردیت حاصل تھی. 3-4 سال کی عمر میں حضور معصوم تھے. پورے شہر مکہ میں عرب میں قحط ہو گیا، فصلیں اجڑ گئیں، پانی نہیں آیا، سب کچھ سوکھ گیا. لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، عمر 8-9 برس تھی. حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا تھا. آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے. ان کے پاس آئے کہ کیا کریں. اب یہ امام جلال الدین سیوطی روایت کرتے ہیں اور امام ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں، امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں. حضرت ابو طالب نے کہا کہ پورا مکہ شہر اور وادیاں سوکھ گئی ہیں بارش کے بغیر قحط سے، کیا کریں. حضور علیہ السلام کو لیا. یہ شان فردیت بچپن میں تھی. لے کر کعبۃ اللہ کے سین میں آئے اور کعبے کے ساتھ حضور کی پشت لگا کر کھڑا کر دیا اور کہا میرے بھتیجے اب تو جان اور آسمان جانے، ہم تو سوکھ گئے بارش سے. اب حدیث کے لفظ ہیں فَأَخَذَهُ أَبُو طالب فَأَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِالْكَعْبَةِ وَلَاذَ بِاسْمِعِهِ الْغُلَامُ فَأَقْبَلَ السَّحَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَأَخْدَقَ وَانْفَجَرَ الْوَادِي وَأَخْزَبَ الْبَادِي وَالنَّادِي. وہ کہتے ہیں کہ وہ معصوم بچے کو حضور کو لائے، پشت کعبے سے لگا دی اور دیکھنے لگے. حضور نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف،
8 برس کی عمر میں میرے مصطفیٰ کی شان فردیت دیکھیے، شان معجزیت دیکھیے، شان متصرفیت دیکھیے، شان قدرت اور کمال دیکھیے۔ انگلی اٹھائی، کہتے ہیں آسمان صاف تھا، چاروں اطراف سے بادل گر کے آ گئے اور موسلا دھار بارش ہونے لگ گئی اور ہر طرف چشمے بہنے لگ گئے اور جو خشکی تھی وہ سبزے میں بدل گئی۔ حضور کے چمکتے ہوئے نورانی پیارے چہرے کو دیکھ کر اور حضور کی انگلی کے اشارے سے اور چہرے کی برکت سے آسمان کا برسنا دیکھ کر حضرت ابو طالب نے ایک شعر کہا تھا، اور اس شعر کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ وہ یہ شعر کہا تھا، وَأَبْيَدَ يُسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ یلوز بہ الحلاق من آل ہاشم فہم عندہ من نعمت و فضائل۔ یہ حضرت ابو طالب نے میرے مصطفیٰ کے اس دن چہرے کی چمک اور انگلی کا کمال دیکھ کر، بارش اترتا دیکھ کر شعر کہے تھے۔ یہ شعر 1400 سال گزر گئے، صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث کی زینت بن گئے صحیح بخاری میں یہ شعر۔ شان فردیت بچپن کا عالم، انگلی اٹھا دیں تو آسمان اور بادل مصطفیٰ کے تابع ہو جائیں، اور اگر پاؤں زمین پہ مار دیں تو زمینیں مصطفیٰ کے تابع ہو جائیں۔ یہی عمر تھی آپ کی 8-9 برس میرے آقا کی۔ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں۔ عمر بن سعید روایت کرتے ہیں کہ سفر میں پانی نہیں تھا، شدت کی پیاس تھی۔ حضرت ابو طالب پریشان ہو گئے، پیاس کی وجہ سے بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے میرے بھتیجے مجھ سے آگے چلا نہیں جاتا، اس پیاس نے میری جان ختم کر دی ہے، اب جب تک پانی نہ ملے میں آگے سفر نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اچھا چچا جان اس حد تک پیاس نے آپ کو پریشان کر دیا؟ نہ۔ آقا علیہ السلام 8 برس کی عمر ہے، پتھریلی زمین ہے، جلال میں آ کر پاؤں پتھر پر مارا، پتھر سے زمین سے چشمہ پھوٹ پڑا اور فرمایا فقال اشرب یا ام فشربت، اب چچا جان جتنا جی چاہے پانی پی لے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں نے پانی پیا اور پیاس بجھا لی۔ اگر کسی کو، یہ شان فردیت ہے، کسی کو خیال آئے کہ پتھریلی زمین 8 برس کی عمر، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، قدم مارا تو پتھر سے چشمہ کیسے پھوٹ نکلا؟ بھئی یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے صفا مروہ کی وادی میں آب زمزم کو دیکھا ہے۔ یہ تو 8 برس میں تاجدار کائنات کا قدم ہے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہیں، چھوٹی عمر میں لیٹے ہیں، پیاس آتی ہے، پاؤں رگڑتے ہیں تو پہاڑ سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے جس کا نام زمزم چلتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اگر چشمے سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے پتھر، تو قدم مصطفیٰ سے حضور چاہیں تو کروڑ چشمے ہر پہاڑ سے نکال دیں۔ یہ شان فردیت تھی میرے آقا کی۔ خواہ حضور ولادت سے پہلے تھے، نور کا سفر تھا تب بھی شان فردیت تھی، نسب کی طہارت تھی تب بھی شان فردیت تھی، آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کا زمانہ تھا تب بھی شان فردیت تھی، دعائے ابراہیم و اسماعیل تھی تب بھی شان فردیت تھی، حضور کی ولادت اور آپ کا خانوادہ اس کی پاکیزگی تب بھی شان فردیت، بچپن تھا تب بھی شان فردیت، نبوت و رسالت کا اعجاز تھا تب بھی شان فردیت، اور قرآن میں نزول وحی تھا تب بھی شان فردیت، انبیاء کا انداز مخاطبہ اور مصطفیٰ سے انداز مخاطبہ تھا تب بھی شان فردیت۔ سو تحریک منہاج القرآن کا پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہی ہے کہ لوگوں، ایمان کی بقا اور ایمان کا کمال اور ایمان کا جمال آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت اور ادب کے تعلق کو اس طرح استوار کر لینے میں ہے کہ آقا علیہ السلام کے عشق و محبت میں فنا ہو جائیں، حضور کے ادب اور اطاعت اور اتباع میں فنا ہو جائیں۔ ساری خیر حضور کی نسبت میں ہے اور حضور سے کٹ جانے میں، سارا شر حضور سے کٹ جانے میں ہے۔ امت جب تک حضور علیہ السلام سے جڑی رہی وہ خیر کے چشمے سیراب ہوتی رہی خیر کے چشموں سے۔ جب سے ہم نسبت اور تعلق اور ربط مصطفیٰ سے کٹ گئے، ادب مصطفیٰ سے، محبت مصطفیٰ سے، اتباع مصطفیٰ سے، سیرت مصطفیٰ سے کٹ گئے، ہم خیر سے معروم ہو گئے، ہم شر کے اندھیروں میں چلے گئے۔ تحریک منہاج القرآن کا شرق تا غرب پیغام یہ ہے، حضور کی محبت کا،
ادب کا، احترام کا، اتباع کا، اسوہ سیرت کی پیروی کا، اور اس پیروی میں پھر امن کا۔ جو لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں پھر وہ حضور کی امت سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے محبت کرتے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں، پوری خلق خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے وجود امن کے پیغام بر ہوتے ہیں، ان سے ہر ایک کو امن ملتا ہے، سلامتی ملتی ہے، ان میں انتہا پسندی نہیں ہوتی، ان میں دہشت گردی نہیں ہوتی، ان میں نفرت نہیں ہوتی، ایک دوسرے پر فتویٰ بازی نہیں ہوتی، وہ آگ نہیں لگاتے، آگ بجھاتے ہیں۔ اس لیے عمر بھر لوگوں، ہم نے نفرتوں کی آگ جلائی نہیں ہے بلکہ محبت کے پانی سے نفرتوں کی آگ بجھائی ہے۔ ہم نے حضور کی محبت کا پانی اس طرح اس کو فروغ دیا ہے کہ دل بھی ٹھنڈے ہوں، سینے بھی ٹھنڈے ہوں، سیرت و کردار بھی ٹھنڈے ہوں، آواز اور لفظ بھی ٹھنڈے میٹھے ہوں، اور معاملات بھی ٹھنڈے ہو جائیں۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کے اسوہ سیرت کی طرف اس عشق و محبت کے تعلق کے ساتھ آ جائیں تو آج بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، آج بھی سرزمین پاکستان پر خیر ہوگی، آج بھی ہم عذاب الہی سے نجات پا جائیں گے۔ ان کا حضور سے کوئی نسبت عشق اور محبت اور غلامی کا تعلق نہیں جن کے مزاج میں سختی ہے، درستگی ہے، انتہا پسندی ہے، جو بولتے ہیں تو ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، بولتے ہیں تو ان کے منہ سے نفرت نکلتی ہے، ان کے فتووں میں امت کی تفریق ہوتی ہے، وہ لوگوں کو پھوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑتے نہیں ہیں اور گرے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا پیغام ایک تو محبت کا پیغام، ایک انسانیت کو جوڑنے کا پیغام، انسانیت کو اٹھانے کا پیغام، امن کا، بقا کا، فلاح کا، بہبود کا، خیر کا، انسانیت کی خدمت کا، دکھی لوگوں کے دلوں کا سہارا بننے کا، روٹھے ہوئے پریشان حال لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں دینے کا، اور جن کے گھروں میں آگ نہیں جلتی ان کے چولہے جلانے کا، جن کی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ان کو عزت سے رخصت کرنے کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو سکھ میں بدلنے کا۔ یہ میرے آقا کا اسوہ ہے، یہ سیرت ہے۔ لہٰذا ہمیں حضور کی محبت بھی چاہیے اور حضور کے اسوہ سیرت کی اتباع بھی چاہیے، اس کو یکجا کریں۔ یہ پوری تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے، تحریک منہاج القرآن کی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم تحریک منہاج القرآن کی کوئی اس کی اپنی نہیں، یہ دراصل قرآن کا پورا نسخہ ہے، حدیث رسول کا نسخہ ہے، سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ کا پورا نسخہ ہے، جس کو ہم نے اس دنیا میں آج کی زبان، آج کے احوال اور آج کی نفسیات کے مطابق عام کیا۔ اللہ رب العزت ہماری کاوشوں کو اور سب لوگ جو اس کاوش میں شریک ہیں ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور امت محمدی کو اپنے لطف و کرم میں اور آقا علیہ السلام کی رحمت میں شامل کرے، اور ہمارے اوپر اللہ پاک اپنی رحمت و بخشش اور آقا علیہ السلام کے فیوزات اور توجہات کا فیض فرما دے۔ اور میں پورے پاکستان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس ملک کو، اس دھرتی کو امن کی دھرتی، سلامتی کی دھرتی اور خیر اور عافیت کی دھرتی بنا دے، اور شر، فتنہ، خون آشامی، انتہا پسندی، دہشت گردی کا خاتمہ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔